میر ظفر حسین مہار و زوجان، ذاکر آل محمد حاجی ناصر عباس نوتک صاحب قبلہ، اس خانوادہ خاندان کے دیگر جملہ مرحومین شہدائے ترلئی اسلام آباد، شہدائے ملت ایران اور محمد و آل محمد اور اصحاب بوفا کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے موت کو بھی دیدار علی کا بہانہ بنا دیا۔ میں شکر گزار آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں۔ تمام درود و سلام ان ہستیوں پر جن کا خالق ان کو خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا۔ اما بعد حیدری، اما بعد فقط قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، صلوات۔ ماشاءاللہ آغاز مجلس ہے، اور آغاز مجلس میں کم از کم درود اتنا بلند پڑھیں کہ جو باہر کھڑے ہیں انہیں پتہ چلے کہ مجلس اندر ہو رہی ہے، باہر نہیں ہو رہی۔ پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ یہ لنگر، یہ مجالس، یہ ماتم خانوادہ خاندان کی نسلوں میں جاری و ساری ہے۔ مجھ سے بہتر، مجھ سے پہلے پڑھ چکے میرے بھائی، مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے میرے بعد ممبر پہ موجود ہیں، لیکن ان بہترین کے درمیان میں ممبر پر حاضر اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ در بطول کے جارو کشوں میں اپنا نام لکھوا سکوں۔ حیدری، دیکھیے یہ ذکر ان ہستیوں کا ہے جہاں چپ رہنے والے کی قدر نہیں ہے، بولنے والے کی قدر ہے، کیونکہ جو ان کے ذکر میں بھی چپ رہتا ہے یا سن کے سن ہو جاتا ہے وہ اپنا مقدر کھو دیتا ہے، اور جو ان کے ذکر میں بولتا ہے صرف اس کے چہرے نہیں اس کے شجرے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ جی حیدری، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ پاک پروردگار قرآن مجید میں اپنے محبوب ترین نبی سے فرما رہا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محمد مصطفیٰ اگر یہ تیرے شجرے پہ شک کریں تو غمگین نہ ہوا کر، یہ تیرے رشتہ داروں سے کلمہ سنیں، تیرے چچا جس نے تجھے پالا ہو اس کے ایمان پہ شک کریں تو غمگین نہ ہوا کر۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ان سے کہہ دے میں اللہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے تو تیرے نور کے الٹ پھیر کو بھی سجدہ کرنے والوں میں رکھا ہے۔ آپ جی آپ سلامت، دونوں ہاتھ بلند کر حیدری۔ بھئی دیکھیے نا، یہ تقلب جو لفظ استعمال کیا علامہ، اس کا اردو میں کوئی ہو بہو ترجمہ نہیں ہے، توجہ کا طالب، ہو بہو ترجمہ نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ تقلب کہتے ہیں الٹ پھیر کو۔ ہم نے تیرے نور کے مسلسل سفر کو سجدہ کرنے والوں میں رکھا ہے۔ بھئی اس کو میں آسان کہہ دیتا ہوں، اگر سامنے قرآن مجید موجود ہے اور میں کسی شخص سے کہوں کہ مجھے قرآن یہاں تک لا دے تو اس کے دو طریقے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نعرے دعات داد کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کے حوالے کر کے جاؤں،
تو جو دعائیں لینی تھی میں شروع میں لے چکا، جو وقت دیا گیا اس میں کوئی چیز آپ کے حوالے کروں گا، اس کے بعد آپ جانے، آپ کے داد جانے، آپ کے نعرے جانے۔ مجمع کو خاموش کرنا مقصد نہیں ہے۔ دو طریقے ہیں قرآن مجید کو مجھ تک پہنچانے کے، ایک تو شخص وہاں سے اٹھائے اور مجمع کے اوپر سے ہوتا ہوا مجھ تک لے آئے، دوسرا طریقہ یہ آخری محترم اٹھائے، چوم کے اپنے آگے والے شخص کو دے، وہ چوم کر اس سے آگے والے شخص کو دے، وہ چوم کر اس سے آگے والے شخص کو دے۔ اب یہ جو قرآن کا سفر ہاتھوں سے ہوتا ہوا مجھ تک پہنچا ہے، قرآن کی اصطلاح میں اسی سفر کو تقلب کہا جاتا ہے۔ آپ جی توجہ ہے نا، قرآنی اصطلاح میں اسی سفر کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقلب۔ اللہ فرما رہا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محمد و مصطفیٰ، ہم نے تو آپ کے نور کے الٹ پھیر کو بھی سجدہ کرنے والوں میں رکھا۔ بھئی یہاں تک سفر کر لیا تو آگے کی منازل آسان ہو جائیں گی۔ دیکھیے جو میں نے پیغام پہنچانا تھا میں آپ تک پہنچا چکا، اب جملہ لیتے چلے جائیے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو شخص قرآن اٹھا کے لایا یا جن جن کے ہاتھوں سے ہاتھوں میں ہو کر قرآن مجھ تک پہنچا، بحیثیت مسلمان میں مجبور ہوں یہ ماننے پر کہ ہر قرآن کو جو ہاتھ لگا وہ ہاتھ بھی پاک تھا۔ میں شکر گزار آپ آباد رہے۔ جن ہونٹوں سے قرآن لگا وہ ہونٹ بھی پاک تھے، جن سینوں سے قرآن لگا وہ سینے بھی پاک تھے، جس لباس سے قرآن مجید چھوا گیا وہ لباس بھی پاک تھا۔ کوئی کسی اور خیال میں اس کا ذمہ دار نہیں ہو، مجلس حسین میں بیٹھے پر ہوتے پرواز کر کے یہ جملہ آپ کے حوالے کرتا، ملا پھر سوچ تو صحیح، ایک قرآن جو چند صفوں پہ لکھا ہوا ہے، جو قرآن ناطق ہے، اس کی قربت کے لیے بھی اللہ نے پاکیز کی شرط رکھی ہے، تو قرآن ناطق کی قربت کے لیے بھی پاکیز کی شرط ہے، قرآن سامق کی قربت کے لیے بھی پاکیز کی شرط ہے۔ جو رحل میں ہے یہ قرآن سامق ہے، علی قرآن ناطق ہے، تو جملہ لیتے چلے جانا، قرآن سامق کی قربت کے لیے جسم کی طہارت چاہیے، قرآن ناطق کی قربت کے لیے نسل کی طہارت چاہیے۔ حیدری توجہ ہے نا، گھبرا تو نہیں گیا؟ اچھا مل کے اگر سننا چاہ رہے تو ایسا نعرہ سنا دے، پتہ چلے آپ سننے کے لیے بیٹھے، سننے کے لیے بیٹھے، گھبرا تو نہیں گیا؟ بھئی دیکھیں نا، یہ رحل میں جو قرآن رکھا ہے، میں شکر گزار ہوں آپ جی سلامت ہے، یہ جو رحل میں قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے، جو اہل بیت ہیں یہ بھی قرآن ہے۔ وہ فرق اتنا ہے، جو رحل میں قرآن ہے یہ صدر محمد پہ آیا، جو ناطق کے قرآن ہے وہ جوف الکعبہ میں۔ میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں، توجہ ہے حیدری۔ اور دیکھیں یہاں پہ ایک لطیف بات اور بھی میں آپ کے حوالے دیکھیے، وہی محمد و مصطفیٰ کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے محمد مصطفیٰ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، رسول خاموش، وہ قرآن سناتے، وہ آگے سے نعوذ باللہ کہتے نہ ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے، اللہ بھی خاموش، کتاب بھی خاموش، مصطفیٰ بھی خاموش۔ اور جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں عذاب مانگ لیتے، کیوں نہیں عذاب مانگ لیتے، تو اللہ کہتا کہ میں کیسے عذاب بھیج دوں انت فیہ، جبکہ تم بھی ان کے درمیان میں موجود ہو۔ اے محمد و مصطفیٰ مجھے بتاؤ تو صحیح، جو پیچھے رہ گیا جملہ حوالے کرنے لگا ہوں، میں ان کے اوپر کیسے عذاب بھیج دوں کہ جن کے درمیان تو چلتا پھرتا ہے، جن کے درمیان تو اٹھتا بیٹھتا ہے، جن سے تو گفتگو کرتا ہے، میں ان کے اوپر عذاب بھیج کیسے دوں؟ وہیں پر وہ موقع بھی آ گیا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، پلان کا ممبر تھا، ہاتھوں پہ علی تھے، من گند مولا ہو فہذا علی مولا کی صدا تھی۔ جیسے ہی ولایت کا اقرار کروا لیا، وہیں پہ ایک شخص آیا
کہا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو منوایا، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، آپ نے بتوں کو چھڑوایا، ہم نے ٹھوکر مار دی، آپ نے نمازیں پڑھائی، ہم نے پڑھی، آپ نے روزے رکھوائے، ہم نے رکھے، آپ نے جہاد کروایا، ہم نے کیا، اب جو پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا، لیکن کیا آپ نے چچا صاحب کو بھی ہم پر مسلط کر دیا؟ ہم علی کو نہیں مانتے، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو عذاب آئے۔ دیکھیں کھڑا تھا نا، قرآن کا منکر ہے عذاب نہیں آیا، رسول کا منکر ہے عذاب نہیں آیا، علی کا منکر بن کر یہاں پر ابھی کھڑا نہیں ہوا، وہاں سے عذاب آیا تو اللہ نے بتا دیا میں لا الہ الا اللہ کے منکر کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد رسول اللہ کے منکر کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن علی ولی اللہ کے منکر کو نہیں چھوڑ۔ آپ سلامت، توجہ ہے نا، یاد رکھیے گا، میں شکر گزار ہوں، ورنہ تاریخ آدم و عالم اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو وقت دیا گیا اس میں تمام کروں، تاریخ آدم و عالم اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی نبی نے عذاب مانگا عذاب آیا، تو پوچھے نا حضرت نوح سے کیوں عذاب مانگا؟ محمد مصطفیٰ کی طرح صبر کیوں نہیں کیا؟ میں پوچھ سکتا ہوں، پوچھے نا جناب لوط سے کیوں قوم لوط پہ عذاب آیا؟ محمد مصطفیٰ کی طرح صبر کیوں نہیں کیا؟ پوچھے نا قوم عاد کے نبی سے کیوں عذاب مانگا؟ یہ قوم عاد پر عذاب کیوں آیا؟ صبر کر لیتے محمد مصطفیٰ کی طرح۔ توجہ کا طالب ہوں میں، ایک ایک جملہ آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہ رہا ہوں۔ پوچھے نا حضرت ابراہیم سے کہ کیوں نمرود کے لیے عذاب مانگا؟ پوچھے جناب موسیٰ سے کیوں فرعون کے لیے عذاب مانگا؟ صبر کر لیتے۔ یہ تمام نبی اکٹھے ہو گئے، کہا آغا محمد رضا ہمیں جو صبر کا کہتے ہو۔ نوح کہنے لگا ہم ضرور صبر کر سکتے تھے، لوط کہنے لگا ہم صبر کر سکتے تھے، عاد کہنے لگا ہم صبر کر سکتے تھے، ابراہیم کہنے لگا ہم صبر کر سکتے تھے، لیکن محمد مصطفیٰ نے صبر کیا، ہم سے نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عذاب مانگا، محمد کے پاس تو علی ذوالفقار کے ساتھ موجود تھا۔ میں شکر گزار توجہ ہے نا بھائی، جہاں آباد و شاد رہو۔ مولا قبول فرمائے صدقہ محمد و آل محمد کا، مولا اس وقت کا صدقہ، ان ایام کا صدقہ، اس ذکر کا صدقہ، پاک رب العزت تمہاری زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ یہ لنگر مجالس میں تم آپ کی نسلوں میں جاری ہو ساری۔ بھائی گھبرا تو نہیں کہ 2-4 منٹ کی گفتگو اور کر سکتا ہوں، تو پھر نعرہ ایسا لگائیں کہ پتہ چلے آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں شکر گزار کہ ہم سے جو صبر کا کہہ رہے ہو، اگر ہمارے پاس بھی علی ذوالفقار کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی صبر کر لیں۔ یہ تو خاصہ ہی محمد مصطفیٰ کا۔ اور دیکھیے یہاں اللہ نے کتنی خوبصورتی سے شجرہ محمد مصطفیٰ بتا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم نے آپ کے نور کے الٹ پھیر کو سجدہ کرنے والوں میں رکھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیا، میں نے کہا یا رب العزت یہ قرآن مجید میں سب کچھ جو رکھ دیا، ہر خوش کو تر رکھ دیا، تو شجرہ محمد مصطفیٰ بھی رکھ دیتا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ شجرہ محمد مصطفیٰ بھی رکھ دیتا۔ بس تمام کرنے لگا۔ اللہ نے کہا میں نے رکھا ہے۔ مولوی قرآن خوانی پہ زور دیتا ہے، قرآن فہمی پہ زور تو دیتا نہیں۔ توجہ ہے نا؟ حیدری، ہاں آنکھیں بند کر کے رٹا لگائے جا رہا ہے یا جھولتے جھولتے پڑھے جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے کتاب صرف رٹا لگانے کے لیے نہیں بھیجی، صرف قرآن خوانی نہ کرو، قرآن فہمی بھی کرو۔ اور یاد رکھیے گا، میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جہاں کسی بھی موت پہ چلے جائے وہاں پہ قرآن پڑھے ہوں گے، میت کے سرانے بیٹھ کر یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، محفل کے اندر بیٹھ کر یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قبروں کے اوپر بیٹھ کر یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اٹھ کر چلے جاتے ہیں، سوائے شیعان حیدر کرار کے، جہاں قرآن کے بعد مجلس منعقد
کروائی اس لیے جاتی ہے کہ او مسلمانوں، جہاں قرآن خوانی کی ہے، مجلس کے ذریعے قرآن فہمی بھی کرتے جاؤ۔ جو ہے نا، میں شکر گزار آپ جی۔ اللہ نے قرآن مجید میں شجرہ محمد مصطفیٰ بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے یہ تقلبک فی الساجدین میں نے چنا کس لیے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بس میں تمام۔ کس کو چنا گیا؟ پوری کائنات میں مصطفیٰ بنایا گیا۔ تو کس کس کو؟ کہا ہم نے پہلا چنا تو آدم، جس کے نور محمد مصطفیٰ کو ہم نے پیشانی آدم میں ڈالا تو اس کو سجدہ واجب ہوا۔ نہیں اتنے آسانی سے گزرنے کا عادی نہیں ہوں بھئی، مجھے پتا ہے نا آدم کو سجدہ تھا تو یہ پتلا تو 14,000 سال تک بن کے پڑا رہا، تب تک سجدہ کیوں نہیں ہوا؟ بس سجدہ تھا تو پہلے کروا دیتا۔ پہلے تو شیطان آتے جاتے ٹھوکرے بھی مار رہا ہے، بے ادبی بھی کر رہا ہے۔ نہ آپ کے ہمارے دادا میں دم تھا، نہ اس کو روک سکا تھا۔ ایک دن اللہ نے کہا دیکھو میں اس کے اندر اپنی روح ڈالنے لگا ہوں، نفخت فیہ من روحی فقولوا ساجدین، اور جیسے میں اپنی روح ڈال دوں تو تم فوراً سجدہ کرنا۔ بھائی یاد رکھیے گا یہ جتنے کیمرے لگے ہوئے نا، مجھے وہ ہاتھ دکھائے، میں یہاں پر چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ہاتھوں کو ہاتھوں سے پکڑو، یہ زنجیر ٹوٹی نہیں، میں نے در سیدہ سے کچھ مانگے نہیں، ابھی تک جو ہاتھ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے، اللہ نے کبھی بھی بے روح کے مجسمے کو سجدہ نہیں کرایا۔ یہی وجہ ہے، یہی راز الہی ہے، یہی راز مخفی ہے کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب رک کر کے سجدے ہوتے رہے۔ آدم کو سجدہ تب تک واجب نہ ہوا جب تک کہ آدم میں روح نہ آ گئی، اور زمین کے چپے چپے پہ سجدہ ہوتا رہا، اور کعبہ کو سجدہ تب تک واجب نہ ہوا جب تک 12 رجب کی 13ویں شب کو کعبہ کے اندر روح کعبہ نہ آ گئی۔ میں شکر گزار، دونوں ہاتھ بلند کر حیدری، میں شکر گزار۔ پھر تفصیل پھر کبھی صحیح، اللہ نے پہلا امین چنا نور محمد کے لیے تو آدم کو چنا، دوسرا چنا تو نوح کو چنا، تیسرا چنا تو ابراہیم کو آل سمیت چنا۔ توجہ کا طالب، آدم اور نوح چنے گئے لیکن آل کے بغیر۔ کیوں آل کے بغیر؟ پھر کبھی سے دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ بھائی میرے پڑھنے والے موجود، پاک رب العزت داؤد خیل صاحب کے زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ اچھا حضرت ابراہیم کو چنا آل سمیت، جناب عمران کو چنا آل سمیت۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ آل بعد میں چنی جاتی ہے، خود پہلے چنا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا، ابراہیم پہلے چنے گئے، آل بعد میں، جناب عمران پہلے چنے گئے، آل بعد۔ اچھا اگر ذہن میں آ جاتا ہے نا، سوال آ جاتا ہے کہ جناب اگر یہ ہے شجرہ محمد مصطفیٰ، تو محمد مصطفیٰ تک شجرہ تو آل ابراہیم سے پہنچ جاتا ہے، یہ آل عمران کیوں چنی گئی؟ ہے نا سوال، بھئی آل عمران کیوں چنی گئی؟ بھئی یہی چیز آپ کے حوالے کروں، ممبر حوالے کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھیے گا یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ اگر پرکھنا ہو کہ میری حدیث صحیح ہے کہ نہیں تو اسے قرآن کے اوپر پرکھو۔ اگر مطابق قرآن ہے، میرا جملہ ضائع نہ جائے، اگر مطابق قرآن ہے تو قول رسول ہے، مخالف قرآن ہے، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، مخالف قرآن ہے تو قول رسول نہیں ہے، قول مردود ہے، دیوار پہ دے مارو۔ تو اس کا مطلب ہے ہم جو ممبر پر آنے والے ہیں یہ حدیث کو بھی مانتے ہیں، یہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، آل کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ بس فرق کتنا ہے، آل کو مانتے ہیں قرآن کی طرح، اصحاب کو مانتے ہیں حدیث کی طرح۔
شکر گزار توجہ ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے؟ بس 2-4 منٹ کی گفتگو تمام کرنے لگا. مصائب میرے بعد لمبا آنے والے پڑھیں گے. 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا بس، یاد رکھیے گا. اچھا، ہم نے قرآن کو بھی مانا، ہم نے حدیث کو بھی مانا. حدیث کیا فرماتی ہے کہ حسین منی وَنَا مِن حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اچھا، قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہیں پر اب قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھو، حدیث قرآن کے مطابق ہے تو صحیح ہے، قرآن کے مخالف ہے تو غلط ہے. یہی تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے. نور محمد کو ہم نے آدم میں رکھا، پھر نوح میں رکھا، پھر ابراہیم میں رکھا، پھر آل ابراہیم میں رکھا، پھر عمران میں رکھا، پھر آل عمران میں رکھا. تو رسول یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ حدیث کا پہلا حصہ دیکھ رہا ہے حسین و منی، تو آل ابراہیم کو دیکھو. اگر یہ دیکھ رہا ہے انا من الحسین، تو آل عمران کو دیکھو. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں. مجھے بتائے نا، جب تخت تقسیم ہوا تو دنیا لینے آئی، تاج تقسیم ہوا تو دنیا اٹھانے آئی، پیسے تقسیم ہوئے، دولت تقسیم ہوئی، مال تقسیم ہوا، دنیا آئی. جب رسول کو ضرورت پڑی تو اٹھی تو آل عمران. مجھے بتاؤ، جس در پر رسول کھڑے رہتے تھے اس در کو آگ لگائی گئی تو آل عمران کا گھر تھا. اللہ آپ کے آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. مجھے بتاؤ، یہ دریا کنارے جو بن بازوؤں کے لاشا ہے، یہ کس کا رخت جگر ہے؟ یہ 18 سال کا جوان جو بچی کھا کے سو گیا، یہ کس کا خون ہے؟ یہ جو زین پہ قاسم تھا زمین پہ تقسیم ہو گیا، یہ آل عمران. میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ 6 ماہ کا صغیر جس کے لیے ہندو کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ مجھے تو کربلا کا وہ دشمن سمجھ میں نہ آیا، وہ مسلمان سمجھ میں نہ آیا، کہتا ہے ہندو ہوں، دشمن شبیر نہیں ہوں، مجھے کربلا کا وہ مسلمان سمجھ میں نہ آیا جس نے اتنے چھوٹے بچے کو اتنا وزنی تیر مارا، جسے یہی معلوم نہیں تھا تیر کھا کے رویا جاتا ہے یا مسکرایا جاتا ہے. والد صاحب فرماتے تھے، بیٹا عسکر کے لیے تیر نہیں، تیر کا وزن ہی کافی تھا. عسکر بخالی تیر رکھتے تھے، اس کا دم نکل جاتا. یہ کون ہے؟ یہ آل عمران نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں چلو جناب عباس آل عمران ہے، مرد تو تھے نا. اون و محمد آل عمران ہے، بچے تو تھے نا. جناب علی اکبر آل عمران ہے، جوان تو تھے نا. جب جوانوں کی فہرست ختم ہوئی تو انہوں نے رخ کیا، اب آل عمران کی وہ مستورات ہے جن کے سروں سے کوئی نیزے سے چادر اتارتا ہے، کوئی ہاتھوں میں رسی باندھتا ہے، اور اسی رسم کے ساتھ بے کجاوا اٹھوں پر یہی آل عمران کبھی کربلا سے کوفہ، کبھی کوفہ سے شام، کبھی شرابی کے دربار لے جائی گئی اور وہاں پر کھڑے ہو کے پوچھتے رہی، اور مجھے بتاؤ تو صحیح، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی بیٹی کا تماشا دیکھنے آ گئے. اللہ